بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پشاور پولیس لائنز مسجد میں خودکش دھماکہ، 50 جاں بحق، 150 زخمی، کئی مہینوں کی بدترین کارروائی۔ پاکستان سے جنگ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، سجدے میں مسلمانوں کا قتل قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، شہباز شریف کا بیان۔ فن لینڈ کو نیٹو رکنیت دیں گے، سویڈن کو نہیں، طیب اردوان کا دو ٹوک اعلان، کرد دہشت گردوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ۔ پوٹین نے فون پر میزائل حملے کی دھمکی دی تھی، بورس جانسن کا الزام، ماسکو نے کہا سابق وزیر اعظم جھوٹ بول رہے ہیں۔ رشیا کو پیرس اولمپکس میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے، زیلنسکی نے کیا مطالبہ، ایسٹ یوکرین میں لڑائی تیز۔ اصفہان حملے پر زیلنسکی کے مددگار نے کیا خوشی کا اظہار، تہران میں یوکرینی سفیر کو طلب کیا گیا۔ عراق، سعودی عرب اور ایران کے فارن منسٹرز کی میٹنگ کرائے، محمد بن سلمان نے کی بغداد سے خواہش۔ بی بی سی ڈاکیومنٹری پر پابندی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواستیں، اگلے پیر کو سنوائی ہوگی، وزیر نے کہا وقت کی بربادی ہے۔ بجٹ سیشن سے پہلے آل پارٹی میٹنگ میں اپوزیشن نے ادانی مسئلہ اٹھایا، ہنڈنبرگ نے کہا فراڈ کو قوم پرستی کی آڑ میں چھپایا نہیں جا سکتا۔ پٹھان نے 500 کروڑ کما لیے، شاہ رخ خان نے فینس سے کہا شکریہ، بوائے گینگ پر چوٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پاکستان سے آنے والی ایک افسوسناک خبر سے۔ پاکستان کے پشاور شہر میں پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا، جس میں تقریباً 50 لوگ ہلاک ہو گئے، جن میں زیادہ تر پولیس ملازمین ہیں۔ اس کے علاوہ 150 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ کئی برسوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے بدترین واقعات میں سے ایک ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پولیس لائنز کی مسجد میں ظہر کی نماز کے دوران یہ دھماکہ ہوا۔ نماز کے دوران پہلی صف میں موجود خودکش حملہ آور نے دھماکہ کر دیا۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ دھماکہ اس قدر طاقتور تھا کہ اس سے مسجد کی چھت اڑ گئی۔ ایسا اندیشہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ پولیس اور سیکیورٹی عہدیداروں نے علاقے کو گھیر لیا۔ بڑے پیمانے پر مدد کے کام شروع کر دیے گئے۔ زخمیوں کو پشاور کے مشہور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ ہاسپٹل مینجمنٹ نے شہریوں سے بلڈ ڈونیشن کی اپیل کی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نور زماں بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان سے حالیہ عرصے میں بہت بری خبریں آ رہی ہیں۔ جب سے افغانستان میں 2021 میں طالبان کی حکومت بنی ہے، پاکستانی طالبان کے بھی حوصلے بڑھ گئے ہیں۔ پاکستانی طالبان تحریک طالبان پاکستان نے سیز فائر بھی ختم کر دیا ہے۔ پشاور شہر صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے، جو افغانستان کے قریب ہے۔ پچھلے مارچ میں پشاور کی ایک مسجد میں خودکش دھماکے میں 64 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ مارچ کے حملے میں پشاور کی شیعہ مسجد کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 2018 کے بعد یہ پاکستان میں سب سے بدترین دہشت گرد حملہ تھا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا کہ پولیس اس حملے کا ٹارگٹ تھی۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں زیادہ تر پولیس والے ہیں۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے جاں بحق لوگوں کے لیے دعا کی اور کہا کہ اللہ کے حضور میں سجدہ کرنے والے مسلمانوں کا بے رحمانہ قتل قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ کے گھر کو نشانہ بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ حملہ آوروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کو نشانہ بنا کر خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پوری قوم اور ادارے متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں امن کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ الیکشن سے پہلے دہشت گردی کے واقعات معنی خیز ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ دھماکے کے وقت مسجد میں 300 لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ کسی نے بھی دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس کے لیے تحریک طالبان پاکستان پر شک کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انٹیلیجنس جمع کرنے کا سسٹم مضبوط کریں اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کے لیے پولیس فورس کو لیس کریں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے اشارہ دیا ہے کہ انقرہ نیٹو میں فن لینڈ کو شامل کرنے کی اجازت دے گا لیکن سویڈن کے داخلے کو روکے گا۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب حال ہی میں سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ ترکی اور ہنگری 30 رکنی نیٹو کے 2 ملک ہیں جنہوں نے اب تک فن لینڈ اور سویڈن کی درخواست کو منظوری نہیں دی ہے۔ طیب ایردوان نے ٹیلی ویژن پر پیش کی گئی تقریر میں کہا کہ ہم فن لینڈ کو ایک الگ پیغام دے سکتے ہیں اور ہمارے پیغام سے سویڈن سکتے میں آ جائے گا، لیکن فن لینڈ کو وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے جو سویڈن نے کی ہے۔ پچھلے سال یوکرین پر رشیا کا حملہ شروع ہونے کے بعد سویڈن اور فن لینڈ نے نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست کی تھی۔ کسی بھی نئے ملک کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیٹو کے تمام رکن ملکوں سے منظوری لی جائے۔ امکان ہے کہ ہنگری کی پارلیمنٹ آنے والے کچھ دنوں میں منظوری دے دے گی۔ طیب ایردوان کو شکایت ہے کہ سویڈن نے کردستان ورکرز پارٹی سے تعلق رکھنے والے درجنوں لوگوں کو انقرہ حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں پر 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے سلسلے میں الزامات لگائے گئے ہیں۔ ترکی میں مئی کے مہینے میں الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اتوار کو ایردوان نے اس مطالبے کو دہرایا کہ سویڈن 120 لوگوں کو ترکی کے حوالے کرے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اگر آپ واقعی نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کریں۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک چاہتا ہے کہ ترکی کے ساتھ بات چیت پھر سے شروع کی جائے۔ ہفتے کو ترکی نے اپنے شہریوں کو یورپ سفر کے خلاف خبردار کیا تھا۔ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین پر حملہ کرنے سے پہلے ان سے فون پر بات چیت کرتے ہوئے میزائل حملے کی دھمکی دی تھی۔ بورس جانسن نے کہا کہ پوٹن نے انہیں بتایا تھا کہ اس حملے کے لیے صرف 1 منٹ لگے گا۔ یہ دھمکی اس وقت دی گئی تھی جب بورس جانسن نے وارننگ دی تھی کہ جنگ کی صورت میں تباہی آئے گی۔ جانسن نے یہ دعویٰ BBC کی ایک ڈاکیومنٹری میں کیا۔ اس دوران رشیا نے کہا ہے کہ بورس جانسن میزائل دھمکی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیشکوف نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، صاف لفظوں میں کہیں تو یہ صاف جھوٹ ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ رشیا کو 2024 میں پیرس اولمپکس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، اور اگر اجازت دی جاتی ہے تو یہ پیغام ہے کہ دہشت گردی قابل قبول ہے۔ انہوں نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے بات چیت کرتے ہوئے یہ مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو کو پروپیگنڈے کے لیے اولمپکس کے استعمال کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے کہا کہ رشیا اور بیلاروس کے ایتھلیٹس اولمپکس میں نیوٹرلز کی حیثیت سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کو بیلاروس کی ایک کھلاڑی نے آسٹریلین اوپن ویمن سنگلز خطاب جیتا تھا، لیکن انہوں نے ٹینس آسٹریلیا کے قاعدوں کے مطابق نیوٹرل جھنڈے کے تحت مقابلہ کیا۔ ایسٹ یوکرین میں لڑائی تیز ہو گئی ہے، جہاں رشیا نے بھاری بمباری کی۔ باخمت شہر کے قریب زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ خارکیو کی ایک رہائشی عمارت پر رشیا کے حملے میں ایک بوڑھی عورت ہلاک ہو گئی۔ اس دوران خیرسون میں کم سے کم 3 لوگ شلباری میں مارے گئے۔ یوکرین جنگ کے 341 دن پورے ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی حکومت نے مغربی ملکوں سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ اسے جلد سے جلد ٹینکس دیے جائیں، جیٹس اور لمبی دوری تک فائر کرنے والے میزائل سسٹم بھی سپلائی کیے جائیں۔ یورپی پارلیمنٹ کے ایک عہدیدار نے الزام لگایا ہے کہ رشیا جنگ کو ایک مختلف مرحلے میں لے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کیف کو ٹینکوں کی ضرورت ہے۔
صدر زیلنسکی نے یہ بات مانی ہے کہ کئی علاقوں میں حملے تیز ہو گئے ہیں اور بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ امریکہ، جرمنی اور بعض دوسرے ملکوں نے یوکرین کو ٹینکس دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ برطانیہ مارچ تک یوکرین کو چیلنج ٹینکس بھیجے گا۔ ایران نے یوکرین کے سفارتکار کو طلب کرتے ہوئے ایک بیان پر احتجاج کیا ہے۔ یہ بیان ایران کے اصفہان صوبے میں ایک فوجی فیکٹری پر حملے کے بارے میں دیا گیا تھا۔ صدر زیلنسکی کے ایک سینئر مددگار نے اصفہان واقعے کو یوکرین جنگ سے جوڑا۔ کیف کا الزام ہے کہ ایران رشیا کو سینکڑوں ڈرونز دے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بتایا کہ اصفہان میں فوجی ورکشاپ پر ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ پر صدر زیلنسکی کے مددگار نے ٹویٹ کیا تھا کہ وہ اس حملے سے بہت خوش ہیں۔ تہران میں یوکرین کے ناظم الامور کو طلب کرتے ہوئے کیف کے عہدیدار کے بیان پر صفائی مانگی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو تہران دورے کی دعوت دی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس موقع پر اسماعیل ہانیہ نے عبداللہیان کو جنین میں اسرائیلی فوج کے دھاوے اور قدس میں ہونے والی حالیہ فائرنگ کے بارے میں بریفنگ دی۔ اسرائیلی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے اصفہان میں ایک فوجی تنصیب پر حملہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے کیا تھا۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اصفہان ایران کی میزائل انڈسٹری کا گڑھ ہے، یہیں پر شہاب میزائلز تیار کیے جاتے ہیں۔ رشیا یوکرین جنگ میں ایرانی ڈرونز کا بھرپور استعمال کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ اصفہان ملٹری سائٹ پر ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک برتھ ڈے پارٹی کے دوران بندوق برداروں نے 8 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس واقعے میں 3 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ واقعہ بندرگاہی شہر کیبرا میں پیش آیا۔ حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ گھر کا مالک اپنی برتھ ڈے پارٹی منا رہا تھا جب 2 نامعلوم بندوق بردار گھر میں گھس پڑے اور مہمانوں پر فائرنگ کر دی۔ یہ واقعہ شام 5:15 اور 5:30 بجے کے درمیان پیش آیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اس واقعے میں 2 حملہ آور شامل تھے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے عراق سے خواہش کی ہے کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے فارن منسٹرز کے درمیان ملاقات کرائے۔ عراقی وزیر خارجہ فوز حسین کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ عراق نے اس سے پہلے بھی سعودی ایران بات چیت کی میزبانی کی ہے اور اس بات چیت کے 5 راؤنڈز ہو چکے ہیں۔ عراقی وزیر خارجہ نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم سعودی ایران فارن منسٹرز کی میٹنگ کے انتظامات کر رہے ہیں اور جلد ہی ملاقات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ حال ہی میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا تھا کہ ریاض تہران کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہی اختلافات دور کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ سیریا سے عراق جانے والے ایک قافلے پر ہوائی حملے میں 7 لوگ ہلاک ہو گئے۔ تمام ٹرک ڈرائیورز اور سٹاف سیریا کے شہری نہیں تھے۔ لندن سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی جو سیریا کے حالات پر نظر رکھتی ہے۔ اس تنظیم نے کہا کہ یہ لوگ ایرانی ہتھیار البوکمال علاقے میں لے جا رہے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ میں اگلے پیر کو بی بی سی کی ایک ڈاکیومنٹری پر پابندی کے بارے میں سنوائی ہوگی۔ بی بی سی کی اس ڈاکیومنٹری پر تنازع پیدا ہو گیا ہے جس میں گجرات فسادات میں نریندر مودی کے رول کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت نے اس ڈاکیومنٹری پر پابندی لگائی ہے۔ اس پابندی کے خلاف سپریم کورٹ میں یہ درخواست داخل کی گئی۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جے بی پاردیوالا کی بینچ نے درخواست گزار ایم ایل شرما اور سینئر ایڈوکیٹ سی یو سنگھ کی درخواست کا نوٹ لیا جس میں ہنگامی سنوائی کی خواہش کی گئی۔ شرما نے سینئر جرنلسٹ این رام، سماجی کارکن اور وکیل پرشانت بھوشن اور ترنمول کانگریس رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا کی طرف سے بھی ایک پیٹیشن داخل کی۔ ایڈوکیٹ سی یو سنگھ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے آئی ٹی قاعدوں کے تحت حاصل ایمرجنسی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا سے ڈاکیومنٹری کے لنکس ہٹائے۔ انہوں نے کہا کہ این رام اور پرشانت بھوشن کے ٹویٹس بھی ہٹا دیے گئے۔ مرکز نے پابندی کے اس حکم کی باقاعدہ طور پر پبلسٹی بھی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اجمیر میں کالج کے بعض اسٹوڈنٹس کو ڈاکیومنٹری دکھانے پر نکال دیا گیا۔ مرکزی وزیر قانون کرن رجیجو نے ان درخواستوں پر تنقید کی اور کہا کہ اس کے ذریعے عدالتوں کا وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب لاکھوں لوگ پہلے سے ہی انصاف کا انتظار کر رہے ہیں، اس طرح کی درخواستیں وقت ضائع کرنے کے برابر ہیں۔ درخواست گزار شرما نے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کو غیر دستوری، یک طرفہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔
पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होने से पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अपोजिशन ने अदानी का मसला उठाया। वाईएसआर कांग्रेस ने जात पात पर मबनी मौशी सर्वे का मुतालबा किया। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ब्रीफिंग देते हुए वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट में कायदों के तहत हर मसले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम ऐवान को पुरसुकून तौर पर चलाने में अपोजिशन की मदद मांगते हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरजेडी के मनोज झा, डीएमके और कम्युनिस्ट पार्टियों और दूसरों ने अदानी का मसला उठाया और इस मसले पर बहस का मुतालबा किया। इस दौरान अमरीकी कंपनी हिंडनबर्ग ने अदानी के इल्ज़ामात को रद्द कर दिया और कहा कि फ्रॉड को कौम परस्ती की आड़ में छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन पहले हिंडनबर्ग के इल्ज़ामात पर सफाई देते हुए अदानी ग्रुप ने 400 सफ़ात से ज़्यादा का एक जवाब जारी किया था और कहा था कि यह इंडिया और उसके इदारों पर हमला है। जब से 24 जनवरी को न्यूयॉर्क से काम करने वाली कंपनी की रिपोर्ट सामने आई है, अदानी ग्रुप की कंपनियों को $70 बिलियन का नुकसान हुआ है। अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप की तरफ से जारी जवाब को रद्द कर दिया और कहा कि इसमें 82 में से 62 सवालों के जवाब नहीं दिए गए। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान ने पठान की कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और 5 दिनों में 500 करोड़ से ज़्यादा कमाए हैं। ये एक रिकॉर्ड है। उन्होंने पठान की कामयाबी पर मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर पठान में उनके को स्टार्स दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी थे। शाहरुख खान ने बॉयकॉट गैंग पर तंज भी किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। पेशावर पुलिस लाइंस मस्जिद में खुदकुश धमाका, 50 जाँ बहक, 150 जख्मी, कई महीनों की बदतरीन कार्रवाई। पाकिस्तान से जंग करने वालों को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। सजदे में मुसलमानों का कत्ल कुरानी तालीमात के खिलाफ है। शहबाज शरीफ का बयान। फिनलैंड को नाटो रुकनियत देंगे, स्वीडन को नहीं। तैयब एर्दोगान का दो टोक ऐलान। कुर्द दहशतगर्दों को हवाले करने का मुतालबा। पुतिन ने फोन पर मिसाइल हमले की धमकी दी थी। बोरिस जॉनसन का इल्जाम। मॉस्को ने कहा साबिक वजीर आज़म झूठ बोल रहे हैं। रशिया को पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने की इजाजत ना दी जाए, ज़ेलेंस्की ने किया मुतालबा। ईस्ट यूक्रेन में लड़ाई तेज। इस्फहान हमले पर ज़ेलेंस्की के मददगार ने किया खुशी का इजहार। तेहरान में यूक्रेनी सफीर को तलब किया गया। इराक, सऊदी अरब और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कराए। मोहम्मद बिन सलमान ने की बगदाद से ख्वाहिश। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें। अगले पीर को सुनवाई होगी। वजीर ने कहा वक्त की बर्बादी है। बजट सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में अपोजिशन ने अदानी मसला उठाया। हिंडनबर्ग ने कहा फ्रॉड को कौम परस्ती की आड़ में छुपाया नहीं जा सकता। पठान ने 500 करोड़ कमा लिए। शाहरुख खान ने फैंस से कहा शुक्रिया। बॉयकॉट गैंग पर चोट। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।